ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا. کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں، لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولیٰ سے نماز چھوڑتے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو، شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے، پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا، فالو کرنا. اور کا فالو کرنا بہت مشکل ہے. ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو. کہیں بھی نہیں ملتا. اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے، ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا، ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں. صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے. عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں. عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے، بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا، تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے، کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں، بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا، بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے، کوئی پابندی نہیں، بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ منانا الگ چیز ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے، تہوار نہیں ہے. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں، راتوں کو
بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات میں، کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے. نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے کون منع کرتا ہے؟ سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے، سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی، بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہی ہے، ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا، پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی، ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں، وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں. تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا، ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ اس امت میں دونوں قسم کے علماء ہوں گے، ایک انبیاء کے وارث، اور یہ امت پچھلوں کو فالو بھی کرے گی. تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے. آپ اہل سنت والجماعت ہو، سنت کا مطلب حدیث، جماعت کا مطلب صحابہ. تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ، یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا، امام شافعی نے کہیں فرمایا، امام مالک نے کہیں فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، کسی نے بھی نہیں فرمایا. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں.